تو یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرکین، منافقین اور مسلمان تینوں کا بیان کیا۔ مسلمانوں کے لیے آخرت کے اندر انعامات وغیرہ کا بیان کیا، مشرکین کے لیے، کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر انذار کا بیان کیا، اس کے بعد دلائل توحید کو بیان کر دیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مشرکین اور کفار جو قرآن پر ایمان نہیں لے کر آتے، ان کو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں۔ تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم شک میں ہو، تردد میں ہو، اگر تم شک میں ہو اور تردد میں ہو، مما نزلنا، اس چیز سے کہ جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا، تو فأتوا بصورت من مثلہ، تو لے آؤ اس کی طرح کی ایک صورت، اس کی مثل، اور بلاؤ تم اپنے معبودوں کو اللہ کے علاوہ، ان کن تم صادقین، یعنی جو تم اللہ کے علاوہ جن کو تم نے معبود بنایا ہے ان کو بھی تم بلا لو، ان کن تم صادقین، اگر تو تم سچے ہو۔ تو یہاں پر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ شَكٍّ، تو یہ معنی بیان کر دیا، ریب کا معنی بیان کر دیا کہ ریب بمعنی کس کے ہے؟ شک کے ہے۔ اگر تم ریب کے اندر ہو یعنی تم شک کے اندر ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس سے کہ جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر، مما نزلنا علی عبدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ عبدنا کے اندر جو اضافت ہے، تو یہ اضافت عہدی ہے، معہود بندہ مراد ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ من القرآن، یہاں پر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ یہاں پر ما موصولہ جو ہے تو اس سے بھی یہ بھی عہد خارجی کے لیے ہے، اور اسی بھی معہود کتاب یعنی کہ قرآن مجید مراد ہے۔ انہ من عند اللہ، یہ محل شک کو بیان کر دیا کہ اگر تم اس بات کے اندر شک کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اس بات کے اندر اگر تم شک کرتے ہو تو فأتوا بصورت من مثلہ، تو لے آؤ تم اس کی طرح کی ایک صورت، من مثلہ المنزل، یہ ضمیر کا مرجع بیان کر دیا، مثلہ کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع بیان کر دیا کہ تم ایک صورت لے آؤ، من مثلہ، اس منزل قرآن کی طرح ایک صورت لے آؤ۔ ومن للبیان، من مثلہ کے اندر من ہے تو یہاں پر من کا معنی بیان کر دیا کہ یہاں پر من بیانیہ ہے۔ وہی مثلہ فی البلاغت وحسن النظم والاخبار عن الغیب، والاخبار عن الغیب، کہ وہ صورت، یہ حاصل معنی بیان کر دیا یہاں پر کہ آپ اس طرح کے، تم لوگ اس طرح کی ایک صورتیں لے آؤ کہ وہ قرآن کی طرح ہو، بلاغت کے اندر، حسن نظم کے اندر، اور اخبار عن الغیب کے اندر قرآن کی طرح ہو۔ اب یہاں پر کچھ مختصر باتیں ہیں کہ پہلے تو یہ کہ تم ایسی کتاب لے آؤ کہ جو قرآن کی طرح فصاحت اور بلاغت کے اندر ہو، کہ تھوڑے کلمات کے اندر انہوں نے فصاحت اور بلاغت کے زیادہ اصول جمع کیے ہوں۔ فصاحت اور بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کلمہ زبان سے آسانی کے ساتھ ادا ہو، اور اس کا معنی بھی صحیح طریقے مکمل سمجھ آتا ہو، اور عربی لغت کے اعتبار سے بھی وہ واضح ہو، اور اس کے اندر جو ہے تو کلمات کے جوڑ کے اندر وہ قانون نحوی کے خلاف نہ ہو، اور اگر کچھ کلمات جمع ہو جائیں تو ان کلمات کی جمع ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی مشقت پیدا نہ ہوتی ہو۔ یہ ہوا بلاغت کا معنی، ٹھیک ہے۔ تو بلاغت کا خلاصہ یہ کہ وہ کلام فصیح بھی ہو، اور جس جس کلمہ کو اس کی جگہ پر استعمال کیا ہو حالات بھی اس کا تقاضا کرتا ہو، ہر کلمہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے مکمل ہو، اور ہر کلمہ کو موقع محل کے مطابق استعمال کیا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل، دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ اس کا اسلوب ہے، اس کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو حسن نظم کہتے ہیں،
کہ دنیا بھر کے انسان اور جنات اگر مل کر بھی اس طرح کے طریقوں کو اختیار نہیں کر سکتے، بلکہ کفار نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا تھا اور اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ قرآن کے اندر جو طرز اختیار کیا گیا ہے یہ ایسے ذات کی طرف سے ہے کہ کسی جو کسی سے ڈرتی نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کا روب نہیں آتا، یہ ایسے ذات کی طرف سے یہ کلام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ایسے ذات کی طرف سے کلام ہے کہ جو چیز اس کے اوپر حاوی نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ ایک ہی جگہ پر جو ہے تو کفار کے لیے جہنم کا ذکر کیا جائے گا، اور وہیں پر پھر رحمت کی کلام بھی شروع ہو جائے گا، مسلمانوں کے لیے جنت کا ذکر شروع ہو جائے گا، باغات کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ ورنہ تو اگر ایک آدمی انتہائی غصے کے اندر ہو تو پھر اس سے جو ہے تو نرم کلام نہیں ہو سکتا، اور اگر انتہائی نرمی کے اندر ہو تو پھر اس سے سخت کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو چیز اس کے اوپر حاوی ہو جائے۔ ایک ہی جگہ پر کفار کے لیے جہنم کا ذکر ہوگا، بچھوؤں کا ذکر ہوگا، آگ کا ذکر ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے تو مومنوں کے لیے باغات کا ذکر ہوگا، مومنوں کے لیے ہمیشہ کی جنت کا ذکر ہوگا۔ کوئی چیز اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی۔ تو کفار نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ یہ کلام ایسے ذات کی طرف سے ہے کہ جو کسی سے ڈرتی نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، جو بھی انسان ہے یا جن ہے جو کلام اختیار کرتا ہے، وہ دنیا میں کسی نہ کسی سے تو ڈرتا ضرور ہے، سمجھا کہ اس کے اوپر کسی نہ کسی کا تو خوف ضرور ہوگا۔ لیکن قرآن کریم جس کا کلام ہے، کفار نے بھی اس کا اعتراف کر لیا تھا کہ وہ ذات کسی سے مرعوب نہیں ہوتی، کسی سے ڈرتی نہیں ہے۔ اور ایک اس کے اندر اخبار عن الغیب ہے، غیب کی خبریں ہیں۔ پھر وہ غیب کی خبریں تین قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ خبریں ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی سچی ثابت ہو گئی تھی، جیسے کہ یہی چیلنج کہ اللہ کے رسول نے جو ہے تو ان کو چیلنج دے دیا تھا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم نہیں کر سکتے اور کر بھی نہیں سکتے تو پھر تم آگ سے ڈرو، جہنم سے خود کو بچاؤ تم لوگ۔ تو یہ چیلنج دے دیا تھا کہ اس قرآن کی طرح تم لے کر آؤ، تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی، اس کے بعد بھی، آج تک کوئی اس قرآن کی طرح نہ بنا سکا، سمجھ گئے، اور قیامت تک کوئی نہیں بنا سکے گا۔ اور دوسری مثال کہ اللہ کے رسول نے مدینہ کی یہودیوں کو یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، نحن احباء اللہ و ابناء، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، محبوب ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو ان کانت لکم الدار الاخرۃ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت، کہ اگر دنیا آخرت تم لوگوں کی ہی لیے ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی، تو پھر تم لوگ موت کی تمنا کرو۔ تو کوئی بھی اللہ کے رسول کے سامنے نہیں آیا جس نے موت کی تمنا کی ہو، اور یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی۔ تیسری پیشن گوئی اللہ کے رسول کے زمانے میں جو پیشن گوئی پوری ہوئی تھی، تو وہ تھا غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ جب فارسی رومیوں کے اوپر غالب آ گئے تھے تو یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ چند سال بعد اب رومی بھی فارس کے اوپر غالب آ جائیں گے، اور اس دن پھر مسلمان خوشی منائیں گے۔ اور پھر جنگ بدر کے عین موقع پر، جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوئی اور ادھر رومیوں کو بھی فتح نصیب ہوئی، تو یہ خبر بھی جو ہے اللہ قرآن کی جو غیب کی خبر تھی، یہ بھی سچی ثابت ہو گئی تھی۔ اور کچھ خبریں ہیں جو ماضی کے اعتبار سے ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واقعات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ حالانکہ اللہ کے رسول، ان کو تو پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا، اللہ کے رسول تو ان پڑھ تھے، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ واقعات کو من و عن بیان کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کے صداقت کی دلیل ہے۔ سمجھا گئی بات؟ اچھا، اور اگلی جو غیب کی خبر ہے تو وہ ہے آنے والے زمانے، وہ جو ہے قیامت کی خبریں، قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا کوئی، نہ عیسائی اور نہ جو ہے تو یہودی اس کا انکار کرتے ہیں۔ سمجھا گئی بات؟ چوتھی کیا ہے؟ چوتھا معجزہ کہ وہ ہمت ہے، کہ کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس کلام کی طرح کوئی کلام بنا سکے، کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتا، کلام بنانا تو دور کی بات، کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کلام کی طرح کوئی کلام بنا لے۔
کیونکہ اگر کوئی ارادہ بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو بند کر دیتے ہیں، اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے. سمجھا کہ بات؟ جیسے کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص نے ارادہ کیا کہ وہ قرآن کی طرح ایک جو ہے تو قرآن بنائے گا. اس نے ارادہ کیا تو راستے میں جا رہا تھا، مسلمان کے بچے یہ والی آیت پڑھ رہے تھے، وکیل یا ارض ابلعی ماءکی یا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وکیل بعدا لقوم الظالمین. تو انہوں نے کہا کہ جب جیسی یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا یہ ایسی قوت والی کلام ہے کہ کوئی اس طرح کا کلام لا ہی نہیں سکتا، کسی انسان سے اس کا ظہور نہیں ہو سکتا، تو میں کیسے لا سکتا ہوں وہ. سمجھا کی بات؟ اور پانچویں تقریر اس کے اندر یہ ہے قرآن کے اعجاز کی کہ ان تمام چاروں چیزوں کا مجموعہ، ان تمام چاروں چیزوں کا مجموعہ کہ یہ مل کر قرآن پاک کے اعجاز کو ثابت کرتی ہیں. سمجھا کی بات؟ تو یہ کیا تھا؟ قرآن کی بلاغت تھی. یہ مثلہ فی البلاغت و حسن نظم والاخبار عن الغیب. والسورت، اب یہاں پر سورت کا معنی بیان کرتے ہیں. سورت کسے کہتے ہیں؟ سورت کہتے ہیں قطعۃ لہا اول و آخر اقلها ثلاث آیات. سورت قرآن کا ایک حصہ ہے کہ جس کے لیے ابتدا ہوتی ہے اور انتہا آخر ہوتا ہے، اور کم از کم اس کی 3 آیاتیں ہوتی ہیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ آلِهَتَكُمْ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا. تو شہداءکم آلہتکم، یہاں پر مصداق بیان کر دیا، کیونکہ مشرکین کا زعم باطل یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم قیامت کے دن اگر قیامت آ بھی گئی تو یہ سارے جو ہم معبودان ہیں، ہمارے پتھروں اور بتوں کی جو ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہمیں چھڑا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، پھر تم اس دن بلا لینا اپنے معبودوں کو جس کو تم لوگ پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کہ اللہ تعالیٰ جو حق سچ ہے اس کو چھوڑ کر جو اس کو تم پوچھتے ہو پھر تم اس کو بلا لینا. من غیر ہی، من غیر ہی یہاں پر اشارہ ہے دونا کے معنی کی طرف. لتعینکم، یہ مقصد دعوت ہے کہ تم لوگ پھر بلا لینا تاکہ وہ تمہاری مدد کرے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فی ان محمدا قالہ من عند نفسہ، یہ مصداق، یہ مصداق ہے، محل صدق کہہ دو اس کو. اگر تم سچے ہو، کس بات کے اندر سچے ہو؟ اس بات کے اندر کہ ان محمدا قالہ من عند نفسہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی طرف سے کہی ہے. اس بات کے اندر اگر تم سچے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم لوگ بلا لو اپنے جھوٹے معبودوں کو، باطل معبودوں کو. فَافْعَلُوا فَافْعَلُوا ذَلِكَ، تم لوگ یہ کر ڈالو. ان کنتم صادقین، فَافْعَلُوا یہ ان کنتم کے لیے جزا محذوف ہے، وہ جزا محذوف نکال دی. فَإِنَّكُمْ عَرَبِيُّونَ، کیونکہ تم تو عربی بھی ہو. فَصَحَاءُ مِثْلِهِ، ان کی طرف اللہ کے رسول کی طرف فصیح بھی ہو. تو ٹھیک ہے، تم اگر یہ کر سکتے ہو چیلنج کے اوپر ابھارنا، لیکن پھر بھی نہ کر سکے، یا ان کو ان کے عجز کو مزید ثابت کرنا. سمجھا کہ بات؟ جیسے کہ کسی کے عجز کو ثابت کیا جاتا ہے نا، کوئی آدمی ہے اس کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ یہ کام کر لو اور وہ نہ کر سکے، تو اس کے عجز کو مزید ثابت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کرو نا، اب تم کرو، یہ تم کہہ رہے ہو میں چھلانگ لگا سکتا ہوں، لگاؤ اب تم چھلانگ، اس کے قریب تو تم جاؤ. یہ اس کے عجز کو مزید ثابت کرنے والی بات ہوتی. ٹھیک ہے. ولما عجزوا عن ذلك، یہ ماقبل کے لیے، یہ ماقبل کے لیے شان نزول بیان کر دیا. جب وہ اس بات سے ظاہر ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے کہا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم نہیں کر سکتے اور تم کر بھی نہیں سکتے تو پھر ڈرو تم اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ما ذکرہ، یہ محل بیان کر دیا. اگر تم نہیں کر سکتے، ما ذکرہ وہ جو پہلے بیان کیا گیا، ما ذکرہ وہ جو پہلے بیان کیا گیا، یہ مفعول بھی ہے لم تفعلوا کے لیے. لعجزہم، یہ عدم فعل کی وجہ ہے. اگر تم نہیں کر سکتے، کیوں؟ لعجزہم، ان کے عاجز ہونے کی وجہ سے. ولن تفعلوا ذالک ابدا، اور تم کر بھی نہیں سکتے. ذالک یہ مفعول بھی محذوف ہے ولن تفعلوا کے لیے. ابدا یہ لن کے معنی کو بیان کر دیا کہ یہاں پر تاکید کے لیے ہے یہ، لظہور اعجازہ،
یہ عدم فعل کی وجہ کو بیان کر دیا، یہ عدم فعل کی وجہ کو بیان کر دیا کہ اگر تم نہیں کر سکتے اور تم کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن تو کیا ہے، یہ معجز کتاب ہے، لوگوں کو عاجز کر دیتا ہے۔ اعتراض، یہ ترکیب بیان کر دی، یہ ترکیب بیان کر دی کہ ولن تفعلوا، یہ جملہ معترضہ ہے، ولن تفعلوا جملہ معترضہ ہے۔ تو فتقوا النار التی، فتقوا بالایمان، تو اگر تم یہ نہیں کر سکتے، قرآن کی طرح کتاب نہیں لا سکتے، جب تم قرآن کی طرح کتاب نہیں لا سکتے تو پھر فتقوا، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، کس طرح ڈرے؟ بالایمان باللہ، یہ صورت تقوی کو بیان کر دیا کہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور اس بات کا اقرار کرو کہ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ الکفار، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ یہاں پر ناس کے اندر الف لام ہے، تو اس سے بعد عہد خارجی ہے، اور ماحود کفار مراد ہیں، ماحود لوگ مراد ہیں کہ جو کافر ہیں، وہ اس کا ایندھن ہوں گے۔ والحجارہ، والحجارہ، اور پتھر، یہاں پر مصداق بیان کر دیا ان پتھروں کا، کون سے پتھر؟ جہنم کے اندر ہوں گے۔ کأصنامہم منہا، جیسے کہ ان کے بت، یہ بت جن کی عبادت کرتے تھے، جن پتھروں سے بت بناتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، وہ پتھر بھی ان کے ساتھ جہنم کے اندر جلیں گے، کہ اپنے بتوں کو دیکھ کر کہ یہی بت تو تھے جن کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، یہی بت تو تھے جن کی وجہ سے ہم نے آخرت کو جھٹلایا، یہ تو ہمارے ساتھ ہی جل رہے ہیں۔ یعنی انہا، کہ بے شک کی وجہ، یہاں پر معنی بیان کر دیا اس آیت کا، معنی کہ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس کا معنی بیان کر دیا، یعنی انہا مفرطۃ الحرارۃ، کہ یہ پتھر، کہ وہ آگ مفرطۃ یا یہ پتھر جو ہے مفرطۃ الحرارت، اس کی حرارت کو بڑھائیں گے، کیونکہ آگ کے اندر اگر پتھر ڈال دیے جائیں تو پھر اس کی حرارت بڑھ جاتی ہے، گرمائش اس کی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آگ کی اپنی گرمائش ہوتی ہے، اور جب پتھر گرم ہو جاتا ہے تو اس کی بھی گرمائش ہوتی ہے، اس کی اپنی بھی گرمائش ہوتی ہے۔ تو انہا مفرطۃ الحرارت، بے شک یہ پتھر بڑھائیں گے کس کو؟ اس آگ کی حرارت کو۔ تتقد بما ذکر، اور اس آگ کا ایندھن جو ہوگا اس کو جلایا جائے گا بما ذکر، اس چیز کے ساتھ جس کو ذکر کیا گیا۔ لا کنار الدنیا کے تتقد بالحطب ونحوہ، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے کہ وہ کس کے ساتھ؟ لکڑیوں کے ساتھ یا ایندھن کے ساتھ اس کو جلایا جائے، نہیں، بلکہ جہنم کی آگ کو بڑھایا جائے گا لوگوں کے ذریعے سے اور پتھروں کے ذریعے سے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اعدت، ہویت، یہ معنی بیان کر دیا اعدت کا، للکافرین، اس کو تیار کیا گیا ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، تیار کیا گیا کافروں کے لیے۔ یعذبونہا، یعذبون بہا، یہ حیت اعتداد کو بیان کر دیا کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، کس کے لیے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اعدت للکافرین جملۃ مستانفۃ او حال لازمۃ، یہ اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ جہاں پر بھی حال اور ذوالحال ہوتا ہے تو حال اور عامل حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حال اور عامل حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، تو یہاں پر تو حال اور عامل حال کا زمانہ ایک نہیں ہے۔ ایک منٹ، اس کو اس طرح سمجھے، اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار ہے۔ اب راکبن، یہ زید سے کیا بن رہا ہے؟ ذوالحال، زید کیا ہے؟ ذوالحال ہے، اور یہ حال ہے، اور زید کا عامل کون ہے؟ زید کا عامل جاء ہے۔ تو اصول کیا ہے کہ حال اور عامل دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے، حال اور عامل حال کا زمانہ
ایک ہوتا ہے. تو جس وقت زید آیا، ٹھیک ہے، جس وقت مجیت ہوئی اسی وقت زید سوار تھا. یہ تو نہیں کہ مجیت پہلے ہوئی اور سوار بعد میں ہوا، یہ تو نہیں ہے نا. جس وقت مجیت ہوئی، عامل، عامل حال اور حال دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے. جیسی زید آیا تو اسی وقت وہ سوار تھا نا، یہ معنی ہے. تو اصول یہ ہے کہ عامل اور عامل حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھو، یہاں پر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تم ڈرو اس آگ سے. اب یہ آگ ذوالحال ہے، اعدت للکافرین، اس حال میں کہ وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یہ کیا ہے؟ اس سے حال ہے. تو حال اور عامل حال دونوں کا زمانہ تو ایک ہوتا ہے. حالانکہ یہاں پر تو اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اعتداد اور اتقو کا زمانہ ایک نہیں ہے. اعتداد تو ہمیشہ سے ہوتا ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اعتداد تو ہمیشہ ہوتا ہے، چاہے ڈرے یا نہ ڈرے اعتداد تو ہوتا ہے. تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو تم اس آگ سے. تو یہاں پر اعتداد اور اتقو کا زمانہ ایک نہیں ہے، کیونکہ کافر ڈرے یا نہ ڈرے دونوں صورتوں میں اعتداد تو ہے نا. کافر ڈرے یا نہ ڈرے اعتداد تو دونوں زمانوں کے اندر ہے. تو جواب یہاں پر دے دیا جملتن مستانفۃ، کہ نہیں یہ حال نہیں ہے، یہ جملہ مستانفہ ہے، جملہ مستانفہ ہے. ایک جواب. دوسرا یہ کہ حال کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک حال ہوتا ہے جو قید ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے جو قید کے درجے میں ہوتا ہے، اور دوسرا حال جو قید کے درجے میں نہیں ہوتا. ایک حال قید کے جاءنی زید راکبا، اب یہاں پر راکبن قید ہے مجیت کے لیے، کہ مجیت ہوئی ہی رکوب کی حالت میں ہے، مجیت ہوئی ہی رکوب کی حالت میں ہے. تو یہاں پر رکوب مجیت کے لیے قید ہے. تو جب رکوب قید ہو کس کے لیے؟ عامل کے لیے، تو وہاں پر حال اور عامل حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے. اور دوسرا حال ہوتا ہے جو حال لازمہ ہوتا ہے، حال قید نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ حال لازمہ کا مطلب کیا؟ کہ بس یہ کافر ڈرے یا نہ ڈرے آگ تو ان کے لیے تیار کی گئی ہے، آگ ان کے لیے تیار کی گئی ہے. تو حال لازمہ ہے. حال لازمہ کن کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ، کہ کافروں کے لیے ہر حال میں اس آگ کو تیار کیا گیا ہے. اور حال لازمہ کے لیے کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ عامل اور عامل کا اور حال کا اور عامل حال کا زمانہ ایک ہو، وہاں پر یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلے یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.